صاحب نہیں ہے؟ نہیں ان کا میسج آیا تھا جی طبیعت خراب جیب میں رکھ دوں، جیب میں رکھ دوں اس سائلنٹ کر دوں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. صدق الله العظيم. یہ سورہ نوح مکے میں نازل ہوئی ہے. ہم نے نوح کو بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ترجمہ کریں تو شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت زیادہ خیال رکھنے والا ہے، بہت مہربان ہے. ہم نے نوح کو ان کی قوم کے پاس بھیجا کہ اپنی قوم کو خبردار کرو قبل اس کے کہ ان پر کوئی دردناک عذاب آ کھڑا ہو. چنانچہ نوح نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، میں تمہارے لیے ایک صاف خبر دینے والا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میرا کہنا مانو.
اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، یعنی نبی کی اتباع کرو۔ اسی میں سارا دین ہے، توحید اور رسالت۔ اللہ کو ایک مانو، اللہ کو اس کی صفات میں، اس کے افعال میں، اس کی ذات میں ایک مانو، کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ ڈرو تو اسی سے ڈرو، امید باندھو تو اسی سے امید باندھو، کسی طرح کی امید کسی اور سے نہیں باندھو، کوئی ڈر کسی اور سے مت رکھو۔ ڈرو تو اللہ سے ڈرو اور امید باندھو تو اللہ سے باندھو۔ یہ بات ہم پہلے بھی درس میں کئی مرتبہ بتا چکے ہیں کہ انسان اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہے، اس کی پوجا کرتا ہے، اس سے اپنی مرادیں مانگتا ہے اور اس کی عبادت میں مشغول ہوتا ہے صرف دو وجہ سے۔ اس کو لوگ یہ سمجھانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ شیطان اور کچھ انسان مل کر کے اس کو یہ سمجھانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ امید اسی سے رکھنا ہے، ڈر اسی سے رکھنا ہے۔ اگر یہ نہیں کرو گے، یہ چڑھاوا، یہ نیاز، یہ فاتحہ نہیں ہوئی تو نقصان ہو جائے گا، کوئی مصیبت آ جائے گی، کوئی بلا آ جائے گی، کوئی فتنہ آ جائے گا۔ تو عورتیں ضعیف الاعتقاد، ان کو اگر کسی نے ڈرا دیا تو پھر تو وہ ضرور نیاز کریں گی، مرد چاہے تیار ہوں یا نہ تیار ہوں، عورتیں ضرور نیاز کریں گی۔ دل کی کمزور، عقیدے کی کمزور، وہ ان کی جان اسی میں اٹکی رہتی ہے کہ ہم نے نیاز نہیں کی اس لیے نقصان ہوا، اور وہ اپنے گھر والوں کو یہ سمجھانے میں کام، بچوں کو سمجھا دیتی ہیں۔ بچے جب بڑے ہوتے ہیں وہی مرد بنتے ہیں، وہی آگے چل کر کے قوم کے بڑے ہوتے ہیں۔ اب ان کے دماغ میں بھی کہیں نہ کہیں یہ بات بیٹھی رہتی ہے کہ اگر یہ نیاز فاتحہ نہیں ہوا تو یہ نقصان ہو جائے۔ تو ایک ڈر ہے، یہ ڈر اللہ کے ڈر سے بڑھ گیا۔ دوسرا ان کو یہ ڈر ہوتا ہے، یہ امید ہوتی ہے اگر ہم نے نیاز چڑھا دی تو یہ پیر صاحب ہم سے خوش، اور یہ خوش تو اللہ خوش، اللہ خوش تو ہمارا کام بنا۔ تو ایک واسطے سے وہ اللہ تک اپنی بات پہنچانے کے دل میں نیت رکھتے ہیں۔ جب ان سے کوئی پوچھے کہ اللہ کو ایک مانتے ہو یا نہیں تو کہتے ہیں کہ ایک مانتے ہیں۔ پوچھو یہ پیر صاحب کی نیاز اگر نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ نقصان ہو جائے گا، گھر میں کوئی مصیبت آفت آ جائے گی۔ ایک ڈر ہے جو اللہ سے زیادہ ہے، دوسری امید ہے جو اللہ کو چھوڑ کر کے اللہ کے بندے سے ہو گئی ہے۔ اللہ کو چھوڑ دیا اور اللہ کے بندے سے امید قائم کر لی ہے کہ یہ بزرگ، یہ پیر، یہ فقیر، یہ ولی، یہ مجذوب، یہ نبی، کسی سے بھی کوئی امید باندھ لی کسی نے اللہ کو چھوڑ کر کے۔ بس یہی ہے شرک۔ تو جتنے بھی شرک ہوتے ہیں، غیر اللہ کی پوجا ہو رہی ہے، یہ سب کس لیے ہو رہی ہے؟ یہ امید اور خوف اللہ کے علاوہ سے ہو گیا ہے، امید اور خوف اللہ کے علاوہ سے ہو گیا ہے۔ اور یہ جو سورہ ہے، سورہ نوح، یہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ امید اور خوف اللہ ہی سے کرنا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی سے امید نہیں کرنی چاہیے، نہ کاروبار میں نفع کی، نہ اولاد کی، نہ اس زمین اور آسمان میں کسی بھی طرح کے بدلاؤ کی۔ اللہ کے علاوہ کسی سے امید نہیں کرنی چاہیے، اللہ ہی سے امید کرنی چاہیے۔ تو دو لفظ ہیں، ڈر اور امید۔ ان دو لفظوں کو یاد کر لیجیے، ہر شرک کی بنیاد یہی ہے، نفع اور نقصان۔ نفع اور نقصان یہ دو لفظ ہیں، ان کو بھی یاد کر لیجیے۔ تمام شرک کی، بدعت کی بنیاد یہی ہے۔ اگر کسی مسلمان سے آپ کہیے پڑھا لکھا نہیں ہوگا، پڑھا لکھا ہوگا تو بدعت کیوں کرے گا؟
لیکن اگر وہ پڑھا لکھا نہیں ہے اور اس سے آپ کہیے کہ بھائی یہ جو تم کام کرتے ہو یہ بدعت ہے، مت کرو، تو اس کو کیا محسوس ہوگا، اس کو ڈر کیا ہے؟ اگر نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ ذرا اسی سے سوال کیجیے کہ اگر یہ نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اللہ کی مرضی سے آگے بڑھ کر کے وہ کسی اور کی مرضی کو بڑھانے لگا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بت پرستی شرک فی التوحید ہے اور بدعت شرک فی النبوت ہے۔ یہ جو کفر اور شرک ہے نا، یہ تو سب سے بڑے گناہ ہیں۔ جب کوئی آدمی دین میں کمی بیشی کرتا ہے تو وہ اللہ کو تو ایک مانتا ہے لیکن نبی کے کام کو پورا نہیں مانتا، وہ اس کے مقابلے میں رسم و رواج کو، یعنی قوم برادری کی کسی رسم کو یا کسی مولوی صاحب کے یا کسی پیر کے گڑھے ہوئے کسی عقیدے کو، وہ اس میں اس کے ذریعے سے شریعت کے عقیدے کو گھٹاتا ہے یا بڑھاتا ہے، تو یہ شرک فی النبوت ہے۔ جتنی رسمیں ہم لوگ نبھاتے ہیں، شادی بیاہ کی، ختنے کی، ان کی بہت سی رسمیں ہیں جو ہم لوگوں نے بنا لی ہیں کہ یہ کام تو ضرور کرنا ہے، چاہے وہ شریعت میں ہو یا نہ ہو، اس لیے کہ قوم کہہ رہی ہے، برادری کہہ رہی ہے، تو یہ کام تو ضرور کرنا ہے۔ تو ضرور کہاں سے آ گیا؟ یہ ضرور کہاں سے آیا؟ اللہ اور رسول نے جس چیز کو ضروری نہیں کہا، برادری کی وجہ سے وہ ضروری کیسے بن گیا؟ اس کا مطلب یہ کہ برادری کا بھی کوئی درجہ ہے شریعت کے مقابلے میں۔ یہ مسلمانوں میں جو جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے، جو ہم سب لوگوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اللہ اور رسول کے احکام میں اپنی طرف سے کمی بیشی نہ کریں، کسی کو اتنی اہمیت نہ دے دیں کہ اس کی وجہ سے ہم کو دین میں کمی بیشی کرنا پڑ جائے، اتنی اہمیت نہ دے دیں کسی کو۔ تو سورہ نوح جو ہے وہ حقیقت میں یہ اس پوری سورہ کا خلاصہ ہی یہی ہے، نچوڑ یہی ہے کہ دنیا میں کسی بھی چیز کو نفع و ضرر کا مالک نہ سمجھیں، کہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے، اور امید اور ڈر اللہ کے علاوہ کسی اور سے قائم نہ کریں۔ یہ خلاصہ ہے سورہ نوح کا۔ سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہ نے جو صفات بیان کی ہیں اپنی، پہلے تو اپنا نام لیا اللہ، پھر صفات بیان کی، رب العالمین سارے جہان کی پرورش کرنے والا۔ رب کہتے ہیں جو پرورش کے جتنے تقاضے ہیں سب پورے کرے، جیسے ایک ماں باپ اچھے کہلاتے وہی ہیں جو اپنے بچوں کو ان کی غذا بھی درست دے، اگر وہ بیمار ہو تو دوا بھی درست کرے، اور ان کی جہالت بھی دور کریں، یعنی علم بھی ان کو پورا دیں، اور ان کی تربیت بھی کریں، یعنی ان کو صحیح راستے پر چلا کر کے جنت تک پہنچائیں۔ وہی نا اچھے ماں باپ ہیں۔ اگر کوئی ماں باپ اپنے بچے کو جہنم کے راستے پہ ڈال دیں تو وہ برے ماں باپ۔ اگر کوئی ماں باپ اپنے بچے کو کسی برائی، انسانی جو جرائم ہیں، ان جرائم میں سے کسی جرم کے راستے پہ ڈال دیں تو برے، اور اگر کوئی ماں باپ اپنے بچے کو بیمار ڈال دیں تو برے، علاج نہ کریں تو برے، غذا نہ دیں تو برے۔ تو اچھے ماں باپ کون ہوں گے؟ جو غذا بھی درست دیں، جب بیمار ہو جائیں تو دوا بھی درست کریں، اور ان کی تعلیم کا بھی انتظام کریں اور ان کی تربیت کا بھی انتظام کریں، اچھے برے اخلاق بھی سکھائیں، اچھی بری باتیں بھی سکھا کر کے اچھی باتوں کی تعلیم کریں۔ تو جیسے یہ اچھے ماں باپ ہیں، ایسے ہی اللہ بھی اپنی تمام مخلوق، ماں باپ تو ایک دو اولاد کی بات ہوتی ہے، اللہ اپنی تمام مخلوق جو سمندر میں ہے، جو جنگلوں میں ہے، جو اس روئے زمین پر کہیں بھی مٹی کی مخلوق ہو، چاہے وہ ہوا کی مخلوق ہو، پانی کی مخلوق ہو، آگ کی مخلوق ہو، اپنی تمام مخلوق کو، اور پھر اس زمین کی بات نہیں ہے، اس زمین سے ہٹ کر کے جتنے سیارے ستارے اللہ نے بنائے ہیں،
ان سب میں جتنی مخلوق ہے اور آسمانوں پر جتنی مخلوق ہے، فرشتے ہیں اور یہ جو جن ہیں، شیاطین ہیں، اور ان کے علاوہ جتنی مخلوق اللہ نے بنائی ہے، یہ ساری کی ساری مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد سے لے کر کے ان کے موت تک تمام چیزوں کی تیاری کون کراتا ہے؟ اللہ کراتا ہے، اس میں کوئی شریک نہیں ہے اس کا۔ اب بتائیے، رب العالمین کی صفت اگر ہم لوگ محسوس کریں کہ اللہ رب العالمین ہے، تو ہمیں اللہ سے محبت ہوگی اور ہمیں اللہ سے امید قائم ہوگی کہ نہیں؟ اللہ تو نام ہے، لیکن اس نام کے آگے اس کی ایک صفت ہے رب العالمین۔ مطلب کیا ہے کہ ہماری بیماری، ہماری غذا، ہماری تعلیم، ہماری تربیت اور ساری انسانوں کی، ساری مخلوق کی ساری چیزیں جو دیتا ہے وہ اللہ ہی دیتا ہے۔ اگر مچھلی کو غذا مل رہی ہے تو اللہ دے رہا ہے، اگر اس کو قوت آ رہی ہے تو وہ اللہ دے رہا ہے، اگر اس کو پانی میں تیرنے کی، آگے ادھر سے ادھر جانے کی اور خوراک کی ساری ضرورتیں اس کی پوری ہو رہی تو اللہ پورا کرتا ہے۔ تو ایسے ہی تمام مخلوق کی تمام ضرورتیں پوری کرنے والا جو ہوگا، امید اسی سے ہوگی کہ کسی اور سے ہو سکتی ہے؟ ظاہر سی بات ہے، امید اسی سے ہوگی۔ تو رب العالمین میں اللہ نے کیا کیا؟ امید دلائی کہ ہر بات کے لیے امید مجھ سے قائم کرو، ٹھیک؟ اس کے بعد رحمان، رحمان کے معنی کیا ہے؟ جتنی ضرورتیں ہیں ان سب کا خیال کرنے والا، ہر ضرورت پوری کرنے والا، ہر ضرورت کا خیال کرنے والا اللہ کے سوا کون ہے؟ اب آدمی کہے کہ بھائی میں تو 300 لڑکوں کو پڑھاتا ہوں، ان کی ضرورتوں کا خیال کرتا ہوں۔ 300 لڑکوں کی بات نہیں ہے، تمام مخلوق کی بات ہے۔ تمام مخلوق کی جملہ ضروریات کا خیال کون کرتا ہے اللہ کے سوا؟ تو وہ اللہ ہی ہو سکتا ہے نا۔ اب ہم نے اللہ کو بالکل اکیلا ایک کر دیا، ہم نے کہا کہ اللہ جو سارے جہانوں کا رب ہے، جو سارے جہانوں کی ساری مخلوق کا خیال کرنے والا ہے، ان کی ضرورتوں کا خیال کرنے والا ہے۔ اور پھر ہم نے کہا الرحیم، جو مسلسل خیال کرتا ہے۔ ایک ہے خیال کرنا، آج کر لیا کل نہیں کیا، ایک ہے مسلسل کرتے رہنا، ہر وقت، صبح شام دن رات، کوئی لمحہ خالی نہ جائے، ہر لمحے میں اپنی تمام مخلوق کی تمام ضرورتوں کا خیال کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو اب دیکھیے، جب ہم نے یہ 3 صفات سنی تو ہمیں کیا ہوا؟ اللہ سے امید قائم ہوئی۔ یہ اللہ سے امید کو بڑھانے والی صفات ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم نے کیا کہا؟ مالک یوم الدین، جو بدلے کے دن کا مالک ہے، یعنی جس ہر اچھے برے عمل کا ایک بدلہ ہے، اور اس دن کا مالک بلا شرکت غیر، کسی اور کی شرکت کے بغیر اکیلا تنہا مالک وہی ہے۔ وہ جس کو چاہے گا عذاب دے گا، جس کو چاہے گا ثواب دے گا۔ یہ کہہ کر کے اللہ نے کیا کیا؟ لوگوں میں امید بھی جگائی اور ڈر بھی پیدا کیا۔ امید کیوں جگائی؟ اس لیے کہ بدلے کا مالک ہے تو اچھا بدلہ بھی دے سکتا ہے اور وہ سزا بھی کر سکتا ہے، عذاب بھی دے سکتا ہے۔ تو اس نے مالک یوم الدین میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں عذاب دینے والا ہوں، مالک میں اللہ نے کہا کہ بدلے کا مالک میں ہوں، عذاب بھی دے سکتا ہوں، ثواب بھی دے سکتا ہوں۔ تو اب آپ دیکھیے کہ مالک یوم الدین میں اللہ نے امید بھی دلائی ہے اور ڈر بھی پیدا کیا ہے۔ تو اللہ نے اپنی جو صفات شروع میں بتائی ہیں، پہچان کروایا ہے کہ میں کون ہوں۔ رب العالمین ہے، الرحمن ہے، الرحیم ہے اور روز جزا کا مالک ہے۔ اس میں اللہ نے کیا کیا؟ 85% رحمت، امید اپنے سے دلائی ہے، ٹھیک؟ یا آپ کہیے کہ 75%، اور 25% اللہ نے ڈر پیدا کرایا ہے۔ مالک یوم الدین میں ڈر بھی ہے اور باقی جو آیات ہیں ان میں امید بھی ہے۔ تو جب امید اور ڈر اللہ سے درست ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین،
بندے کے منہ سے یہی جملہ نکلے گا کہ میں آپ ہی کی عبادت کروں گا، آپ کے سوا کسی کی عبادت کیوں کروں گا، جب میری روزی میری ضرورتوں کا خیال ہمیشہ مسلسل آپ ہی رکھتے ہیں، اور بدلے کے دن کے مالک بھی آپ ہی ہیں، قیامت کے دن کے مالک بھی آپ ہی ہیں، تو آپ کے سوا میں کسی اور کی پوجا کیوں کروں گا، آپ ہی کی عبادت کروں گا۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور مدد آپ ہی سے مانگوں گا، آپ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگوں گا۔ یہی مقصد ہوا نا، تو إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ بندے نے اقرار کیا سورہ فاتحہ میں، اور یہ سورہ فاتحہ ہر نماز میں بار بار پڑھی جاتی ہے، بار بار دہرائی جاتی ہے، اتنی مرتبہ دہرائی جاتی ہے کہ سورہ فاتحہ ہر مسلمان کو یاد ہو جاتی ہے۔ یاد ہو جانا ایک الفاظ کا یاد ہونا، ایک معنی کا یاد ہونا ہے۔ معنی کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم کہیں کہ ترجمہ بتاؤ سورہ فاتحہ کا، تو آپ نے کہا سورہ فاتحہ کا ترجمہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہان کا پالنے والا ہے، جو بڑی بڑی غلطیوں کو معاف فرما دینے والا ہے، یعنی تمام ضرورتوں کا خیال کرنے والا ہے، رحیم ہے، بار بار ہر وقت تمام ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے، ہر وقت خیال رکھتا ہے، اور روز جزا کا مالک ہے۔ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھی راہ دکھائیے، ان لوگوں کی راہ جن پر آپ نے انعام کیا ہے، نہ ان لوگوں کی راہ جن پر آپ کا غصہ نازل ہوا یا جو گمراہ ہیں۔ اس طرح کا ہم نے ترجمہ کر دیا۔ لیکن ترجمہ کرنے کے بعد جب رب العالمین کی صفت کا تقاضا ہمارے دل میں آنا چاہیے تھا کہ ہم اپنی پرورش میں، اپنی کامیابی میں تمام چیزوں کی ذمہ داری اللہ کو دیں۔ ہم یہ کہیں کہ اگر ہمیں دماغ ہے تو اللہ کا دیا ہوا ہے، اور ہماری صلاحیتیں ہیں تو اللہ کی دی ہوئی ہیں، اور ہماری جتنی قوتیں ہیں اللہ کی دی ہوئی ہیں، اس لیے کہ ہماری ضرورتیں وہی تو پوری کرتا ہے۔ جب ہمیں یہ دینے کا وقت آیا تو ہم نے نہیں دیا۔ ہم نے کہا یہ دماغ میرا کمال، یہ نوکری میرا کمال، یہ ہنر میرا کمال، یہ کاروبار یہ میرا کمال، یہ باغ باغیچے یہ میرا کمال، یہ علم میرا کمال۔ یہ کہاں سے آیا؟ جب کہنے کی بات آئی، رب العالمین کا عقیدہ دل میں اتارنے کی بات آئی، تو آدمی بھول گیا، اب میں کرنے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کہتا ہے کہ یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے، اشارہ کرتا ہے دیکھو میری گاڑی، میرا مکان، میرا بنگلہ، میری جائیداد، میرا فلاں، میرا کرتا رہتا ہے۔ حالانکہ انسان کا کیا ہے اس دنیا میں؟ کیا ہے؟ کچھ لے کر کے آئے نہیں تھے اور کچھ لے کر کے جائیں گے نہیں، خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ جائیں گے۔ کیا ہے اس دنیا میں؟ بس وہ جو اس نے کھا لیا، جو بھی کھا لیا، اچھا برا جو بھی کھا لیا، اور جو اس نے پہن لیا، اور جو اس نے آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا، یہی اتنا اس کا ہے، باقی کچھ بھی اس کا نہیں ہے۔ آپ دیکھیے ہم میں سے جن کے باپ دادا کا انتقال ہو چکا ہے، اور ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اب جو ہمارے پاس ہے وہ ہمارا ہے، وہ ذرا ایک مرتبہ تصور کرے کہ باپ کا یا دادا کا خیال کتنا ہے۔ ایک تصور کرے کہ اس جائیداد کے ملنے میں باپ کا یا دادا کا خیال کتنا آتا ہے، کتنی شکر گزاری ہے ان کی، کتنا احساس ہے ان کا۔ اب اس سے اندازہ کریں کہ جب میرا انتقال ہو جائے گا اور میری جائیداد کا وارث میرا بیٹا ہوگا، تو وہ بیٹا بھی میرے بارے میں کتنا ہی تصور کرے گا۔ جتنا میں کر رہا ہوں اپنے دادا یا باپ کے لیے، اس سے زیادہ تو نہیں ہو سکتا نا، اسی کے آس پاس میں کچھ ہوگا۔ تو جب ہمیں اپنے باپ دادا کا جن کے ذریعے سے جائیداد ملی ہے، چھوٹی سی اتنی بڑی سی، جب اس میں ان کا خیال نہیں آتا ہے، ان کا شکر نہیں ادا کرتے، ان کے لیے ایصال ثواب نہیں کرتے پورا، تو جو میرے ذریعے سے میری اولاد کو منتقل ہوگا اس میں کیا امید کریں اس سے زیادہ کی؟ جبکہ میری تمام ضرورتیں پوری کرنے والا اللہ ہے۔ یہ فضا جو ہے جس میں ہم سانس لیتے ہیں ہر لمحہ،
یہ باپ دادا کا قائم کیا ہوا نظام نہیں ہے. یہ فضا جس میں ہم سانس لیتے ہیں یہ اللہ کا نظام ہے. یہ زمین جس پر ہم ہیں یہ باپ دادا کی زمین نہیں ہے، ان کی دی ہوئی، ان کی چھوڑی ہوئی نہیں ہے. یہ زمین تو اللہ کی دی ہوئی ہے. اور یہ پانی، یہ موسم، یہ بارش، یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں یہ باپ دادا کی وراثت ہے، وراثت میں ملی کسی کو. اور یہ پورا دنیا کا نظام ہے. یہ جو علاج معالجہ ہے، یہ گاڑیاں ہیں، یہ سواریاں ہیں، یہ سڑکیں ہیں، یہ سارا نظام ہے، یہ باپ دادا کا چھوڑا ہوا نہیں ہے. یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی طرف سے نہیں ہے. یہ عقیدہ اپنے ذہن میں مستحضر کرنے کی ضرورت ہے بار بار. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، بندے میرے ہیں، غلام میرے، کھاتے میرا ہے، پیتے میرا ہے، پہنتے میرا ہے، جائیدادیں میری لیتے ہیں، میری ہی زمین میں، میری ہی فضا میں، میرا ہی پانی پی کر کے، میری ہی فضا میں سانس لے کر کے، اور گاتے کسی اور کی ہیں. یہی ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندے، میرے غلام شکر گزار بہت کم ہے، بہت کم ہے جو میری شکر گزاری کرتے ہیں، زیادہ تر ناشکرے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. وَاشْكُرُوا لِي، میرا شکر کرو. وَلَا تَكْفُرُونَ، میری ناشکری مت کرو. ہر روز وتر کی نماز میں ہم کہتے ہیں اللہم انا نستعینک، آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. وَنَسْتَغْفِرُکَ، آپ سے معافی مانگتے ہیں. وَنُؤْمِنُ بِکَ، آپ پر ایمان رکھتے ہیں. وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ، بھروسہ آپ ہی پر کرتے ہیں. وَلَا نَشْكُرُكَ، آپ کا شکر ادا کرتے ہیں. وَلَا نَكْفُرُكَ، آپ کی ناشکری نہیں کرتے. ہر روز رات میں سوتے وقت وتر کی نماز میں یہ دعائے قنوت پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ دعائے قنوت ہم میں سے ہر مسلمان پڑھتا ہے. کیا کہتا ہے؟ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک، آپ کا شکر ادا کرتے ہیں. ولا نکفرک، آپ کی ناشکری نہیں کرتے. ونخلع ونترک من یفجرک، جو آپ کی نافرمانی کرنے والے بندے ہیں ان کو ہم چھوڑتے ہیں، ان سے علیحدگی اختیار کرتے ہیں. یعنی ہم انہی بندوں کے ساتھ رہنا پسند کریں گے جو آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں، ناشکری نہیں کرتے. لیکن جب صبح ہوتی ہے اور صبح ہو کر کے ہم اپنے کام پہ جاتے ہیں تو ہمیں اپنا یہ دعا قنوت والا جو وعدہ تھا وہ بھول گیا. اب پھر ہم ناشکری کرنے لگے، شکر گزاری بھول گئے اللہ کی. تو خلاصہ یہ ہے کہ سورہ نوح کا ایک پیغام ہے. وہ پیغام یہ ہے کہ جتنے انسان ہیں یہ سب کے سب انسان ایک اللہ کی عبادت کریں اور اس میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، کسی بھی طرح سے کسی بھی چیز میں شریک نہ ٹھہرائیں. آپ غور کر لیجئے، تصور کیجئے کہ انسانوں نے انسانوں کے لیے کیا کیا ہے اور اللہ نے انسانوں کے لیے کیا کیا ہے. جب کسی انسان کی بنائی ہوئی مشین سے ہم سڑکیں بنتے ہوئے دیکھتے ہیں ہمارے دماغ میں آتا ہے کہ یہ سڑکیں انسان بناتے ہیں. جب مشینوں کو زیادہ کام کرتا ہوا دیکھ لیتے ہیں تو چونکہ وہ دکھائی دیتی ہے نا آنکھ سے، تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم انسانوں نے اپنی دنیا بنا لی ہے، ہمیں اب اللہ کی ضرورت نہیں ہے. ہم انسان اپنا علاج کر سکتے ہیں، ہم انسان اپنی غذا کا بندوبست کر سکتے ہیں، ہم انسان اپنی رہائش کا بندوبست کر سکتے ہیں، گرمی سردی موسم کے اثرات سے اپنی حفاظت کر سکتے ہیں. ہمیں اب اللہ کی ضرورت نہیں ہے. ہم تو اب اللہ کو چیلنج کرنے کی جگہ پر آ گئے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. تو انسان کے دماغ میں دیکھیے یہ فضول خیالات کہاں سے آتے ہیں؟ اس لیے کہ انسان بہت زیادہ غافل ہے، غفلت کے پردے ہیں.
میں نے بتایا تھا نا کہ جب انسان منہ میں ایک لقمے کو چباتا ہے تو اگر ایک غفلت کا پردہ نہ ہو تو آدمی اس کو گھونٹ نہیں پاتا. ایک پردہ حائل ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ اس کے مزے میں کھو کر کے بھول جاتا ہے کہ اس کی حالت کیا ہو چکی ہے لقمے کی جو منہ میں چب رہا ہے. ایسے ہی انسان کو جب ایک مرد کسی عورت کی طرف جاتا ہے تو اپنے جسم کا ایک گندا حصہ اس کے گندے حصے سے ملاتا ہے، اور آدمی کو اپنا ہونٹ، اپنا عمدہ حصہ دوسرے کے عمدہ حصے سے ملانے میں اچھا نہیں لگتا ہے، لیکن آدمی اپنے گندے حصے کو دوسرے کے گندے حصے سے ملاتا ہے اور اس کا لطف لیتا ہے، اس لیے کہ اس کے اوپر ایک پردہ آ جاتا ہے، ایک غفلت آتی ہے. اس غفلت کی وجہ سے اس کو نکاح میں لذت آتی ہے. اگر یہ پردہ ہٹا دیا جائے کبھی کوئی مرد کسی عورت سے ملے ہی نہیں، کوئی کسی کے جسم سے نہیں ملے گا. آپ نے دیکھا ابھی کووڈ میں لوگوں نے کہا کہ سانس تھوڑی خراب ہو گئی ہے. لوگوں نے کہا، حالانکہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے اس کی بحث نہیں کرتے، لوگوں نے کہا کہ سانس سے یہ پھیل سکتا ہے. تو کیا ہوا؟ لوگوں نے ایک دوسرے کے قریب آنا بند کر دیا. مسجدوں میں لوگوں نے ایک دوسرے سے متصل کھڑے ہونا بند کر دیا. ہم لوگوں نے تو ایک دن بھی نہیں بند کیا، نہ ملنا بند کیا، نہ مصافحہ بند کیا، نہ گلے لگانا بند کیا، کسی کو ایک دن کے لیے بھی نہیں بند کیا، نہ اذان بند کی، نہ نماز بند کی، سب کچھ جاری رہا الحمدللہ. لیکن لوگوں کا ڈر کتنا زیادہ، لوگ ایک دوسرے سے وحشت کھانے لگے، ہاتھ سے ہاتھ ملانا بند کر دیا، گلے سے گلے لگنا بند کر دیا، ایک دوسرے کی سانس دوسرے کی سانس میں نہ جائے یہ بھی بند کر دیا. کتنے ڈر گئے لوگ. تو اللہ کا بنایا ہوا جو نظام ہے، یہ جو فضا ہے، اس فضا میں کوئی انسان شرکت کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ کوئی مخلوق یہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ اس فضا کے قائم ہونے میں ہم بھی شریک ہیں؟ نہیں ہے نا. یہ فضا پوری کی پوری اللہ کی ہے، اور اس فضا میں ایک لمحے میں انسان ختم ہو جائے گا. اگر اللہ نے اس فضا کو حکم دے دیا تبدیلی کا تو جتنے انسان ہیں ختم ہو جائیں گے. آپ کو معلوم ہے یہ جو قوت کشش ہے جس کے ساتھ ہم اس زمین پر قائم ہیں، یہ قوت کشش اللہ کے حکم کے تحت ہے. اگر اللہ کا حکم اڑ جائے تو یہ جتنے انسان ہیں سب پتنگوں کی طرح اڑ جائیں گے، چیتڑے اڑ جائیں گے سب کے. یہ جتنے درخت ہیں سب چور چور ہو جائیں گے، ٹکڑے ہو جائیں گے، بکھر جائیں گے فضا میں، اور یہ زمین ریزہ ریزہ ہو جائے گی، یہ پہاڑ ٹوٹ جائیں گے، یہ سمندر پورے بکھر جائیں گے. اس زمین میں کچھ بھی نہیں بچے گا اگر اللہ تعالیٰ اس زمین کی قوت کشش کو ایک لمحے کے لیے، سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں اللہ تعالیٰ اس قوت کشش کو ہٹا لے. اللہ نے کہا کہ قیوم ہم ہیں، تم سب کو سنبھالے ہوئے ہم ہیں. تو انسان اتنا غافل ہے کہ اس کو ہوش ہی نہیں آتا. وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم سنبھلے ہوئے ہیں. کہاں سے سنبھلے ہوئے ہیں؟ اس زمین پر اگر کوئی انسان آرام سے چل رہا ہے اس لیے کہ اللہ قیوم ہے، اس نے ساری مخلوق کو سنبھال رکھا ہے. مجھے آپ ہی سمجھا دیجئے، تھوڑی سی سائنس پڑھی ہوگی آپ حضرات نے، اس سائنس کے نتیجے میں مجھے سمجھا دیجئے کہ جب فضا میں کوئی گیند اور بال جو ہے گھوم رہی ہو تو اس پر بغیر کسی سہارے کے، بغیر کسی ٹکاؤ کے چیزیں ٹکی کیسے ہیں؟ یہ سارے مکان الٹے لٹکے ہیں. کیسے لٹکے ہوئے ہیں؟ اونچی اونچی بلڈنگیں ہیں، ایک 100 منزل کی بلڈنگیں ہیں. یہ الٹی لٹکی ہیں کہ سیدھی کھڑی ہیں؟ الٹی لٹکی ہیں. سارے پیڑ الٹے لٹکے ہیں، جیسے چھپکلی الٹی دکھتی ہے ہمیں، ایسے ساری مخلوق الٹی لٹکی ہے. اور سمندر کا پورا پانی بغیر کسی تھیلی اور جھلی کے رکا ہوا ہے فضا میں. یہ قائم ہے. اس کو کس نے قائم کیا ہے؟ یہ اللہ ہے جس نے اتنے بھاری بھاری پہاڑوں کو، زمین کو، سمندر کو اور اس میں جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں ان سب کو سنبھال رکھا ہے. ورنہ جیسے ہی قوت کشش ایک لمحے کے لیے ہٹے گی تو فوراً کا فوراً سب چیتھڑے اڑ جائیں گے سب کے. اس کے باوجود انسان یہ دماغ میں رکھتا ہے ہم کر رہے ہیں. ہم کہاں سے آئے؟ میں کر رہا ہوں. میں کہاں سے آیا؟
تم کچھ بھی نہیں کر سکتے، کوئی انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ کی اس کائنات میں اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی رب العالمین ہے، اللہ ہی رحمان ہے، وہی رحیم ہے، وہی قیوم ہے، وہی حی ہے۔ تمام صفات اعلیٰ اسی کی ہیں، تمام اسماء حسنہ اسی کے ہیں، کوئی اس میں شریک ہے ہی نہیں، کہیں دور دور تک گنجائش نہیں ہے شریک ہونے کی، نہ کسی نبی کے لیے، نہ کسی ولی کے لیے، نہ کسی مجذوب کے لیے، نہ کسی پیر کے لیے، نہ کسی فقیر کے لیے۔ پتھروں کا تو شماری قطار نہیں ہے، ان کو تو گنا بھی نہیں جا سکتا۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ اس سورہ کا یہ پیغام اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے کہ ڈرو اللہ ہی سے، اللہ کے علاوہ کسی سے مت ڈرو، اور امید باندھو اللہ ہی سے، اللہ کے علاوہ کسی سے امید مت باندھو، اور عبادت کرو اللہ ہی کی، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو۔ یہ مضمون دل میں اتر رہا کہ نہیں اتر رہا؟ سمجھ میں آ رہا کہ نہیں سمجھ میں آ رہا؟ اب دیکھیے نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیغام دے کر کے بھیجا، 40 سال کے تھے، پیغمبر بنا دیے گئے۔ نوح علیہ السلام 40 سال کے تھے، پیغمبر بنا دیے گئے۔ عمر کتنی ملی ان کو؟ 950 سال۔ تو تبلیغ کی مدت کتنی ہوئی ان کی؟ 910 سال۔ 910 سال تک تبلیغ کرتے رہے۔ ان کی جو زندگی گزری ہے، ان کی زندگی میں سینکڑوں پیڑھیاں گزر گئیں۔ لوگ پیدا ہوتے تھے، جوان ہوتے تھے، بوڑھے ہوتے تھے، مر جاتے تھے۔ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا، اس لیے کہ ایک بہت بڑا کام ان سے لینا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو باقی رکھا۔ تو وہ تبلیغ کرتے تھے لوگوں کو، اور لوگ کیا کرتے تھے ان کے ساتھ؟ لوگ یہ کرتے تھے کہ نوح علیہ السلام کو مارتے تھے، پیٹتے تھے، ان کو کپڑے میں لپیٹ کر کے اوپر سے مارتے تھے، اور اس کے بعد ان کو گھر پھینک دیتے تھے کہیں کنارے، یہ سمجھ کر کے کہ اب مر چکے ہوں گے۔ ان کا گلا گھونٹ دیتے تھے، اور جب نوح علیہ السلام کا جسم ساکت ہو جاتا تو چھوڑ دیتے تھے کہ اب یہ مر گئے ہوں گے۔ ایسے نوح علیہ السلام کے اوپر ظلم کیا ہے قوم نے۔ کتنے سال؟ 910 سال تک ان کی قوم کے لوگوں نے کیا ہے۔ ابھی جب آپ سنیں گے آخر میں نوح علیہ السلام نے کیا بددعا کی اپنی قوم کے لیے، تو آپ کہیں گے کہ دیکھو نوح علیہ السلام نے تو بددعا کر دی، ہمارے نبی نے بددعا نہیں کی۔ ایسے کہیں گے، کچھ لوگ کہتے بھی ہیں، تقریروں میں بھی کہہ ڈالتے ہیں، لیکن ان کو کوئی بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کل مدت 23 سال ہے تبلیغ کی، اور نوح علیہ السلام کی کل مدت تبلیغ کی 910 سال ہے۔ اور 910 سال میں کتنی مرتبہ نوح علیہ السلام کے ساتھ یہ قصے ہوئے ہیں کہ ان کی قوم نے ان کو مارا ہے، پیٹا ہے، اور ادمرا کر دیا ہے، اور کیا کیا نوبت کر دی ہے۔ اور نوح علیہ السلام پھر ٹھیک ہوتے تھے، ہوش میں آتے تھے، ٹھیک ہوتے تھے، پھر تبلیغ کرتے تھے، پھر مار کھاتے تھے، اور پوری قوم نے مل کر کے ان کو اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو چھوڑ دیا تھا، الگ کر دیا تھا، بائیکاٹ کر دیا تھا۔ ان کی ہنسی اڑاتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے، ان کا بائیکاٹ کرتے تھے، طرح طرح کی جتنی مصیبتیں ہو سکتی تھیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نوح علیہ السلام کا جو صبر ہے اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے اس وقت بددعا کی ہے جب ان کو اللہ نے کہہ دیا کہ اب ان میں سے کوئی بھی ایمان لانے والا نہیں ہے۔ تو جب یہ ہو گیا کہ اب ان میں سے کوئی ایمان لانے والا ہے ہی نہیں، تب انہوں نے بددعا کی ہے کہ اب ان کو تباہ و برباد کر دیے، اب ان کو ڈبا دیں گے۔ لیکن جب تک ان کو امید تھی، انہوں نے ایک دن کے لیے بھی ہمت نہیں ہاری۔ اسی لیے نوح علیہ السلام اپنی انسانی آبادی میں، انسانی جیسے آدم علیہ السلام کا ایک مقام ہے کہ وہ تمام انسانوں کے باپ ہیں، ایسے ہی نوح علیہ السلام کا بھی ایک مقام ہے کہ وہ سب کے آدم ثانی ہیں۔ جب سارے انسان ہلاک کر دیے گئے زمین پر کے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو دوبارہ بسایا نوح علیہ السلام کے ذریعے سے۔ ان کے بیٹے ہوئے حام، سام، یافس، ان کے 3 بیٹے ہوئے۔ ان 3 بیٹوں سے اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کی نسلیں جاری کی، اور ایک چوتھا بیٹا تھا کنعان،
جو ڈوب گیا، کافر رہا اور ڈوب گیا، تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے ذریعے سے دوبارہ انسانی نسل جاری کی۔ یہ جو کالے ہیں وہ ایک بیٹے سے ہیں، جو گورے ہیں وہ ایک بیٹے سے ہیں، اور جو اصفر ہیں، پیلے ہیں، وہ ایک بیٹے سے ہیں۔ اس طرح سے الگ الگ نسلیں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے ذریعے سے دوبارہ جاری کی ہے۔ اس روئے زمین پر جتنے انسان ہیں ان سب کے آدم ثانی نوح علیہ السلام ہے۔ تو نوح علیہ السلام کی ایک بہت بڑی اہمیت ہے انسانی زندگی میں، انسانی معاشرے میں، جیسے کہ آدم علیہ السلام کی ایک بہت بڑی اہمیت ہے، اس لیے کہ وہ سب کے باپ ہی ہیں۔ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک معیار بنا دیا، تبلیغ کے سلسلے میں صبر کے اس مقام پر پہنچا دیا کہ اب دنیا میں کوئی بھی انسان کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا صبر نوح علیہ السلام سے بڑھا ہوا۔ نوح علیہ السلام صبر کے معاملے میں اور تبلیغ پر ثابت قدمی کے معاملے میں وہ پوری دنیا انسانیت کے لیے ایک نمونہ ہے، ایک معیار ہے کہ اتنے حالات سے گزرنے کے باوجود بھی اپنے فرض منصبی سے باز نہیں آئے۔ ان کو اللہ نے ایک لمبی مدت تک اس لیے زندہ رکھا کہ وہ آدم علیہ السلام کے ایک دو واسطوں سے ان کے بیٹے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ تمام انسانوں کی آباد کاری کا ایک ذریعہ بنایا۔ اس لیے نوح علیہ السلام کی ایک بہت اہمیت ہے انسانی معاشرے میں۔ جتنے انسان قیامت تک اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے، عبادت کرتے رہیں گے، ان کا اجر و ثواب ان تمام پیغمبروں کے کھاتے میں جاتا رہے گا۔ جو پیغمبر اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو متوجہ کرتے رہے، ان میں خاص طور پر نوح علیہ السلام ہیں۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا پیغام دیا تھا؟ ہم لوگ بھی ان کی قوم ہیں کہ نہیں ہیں؟ ان پر ایمان رکھتے ہیں؟ بغیر ان پر ایمان لائے ہوئے تو ہم مومن نہیں ہو سکتے۔ تو نوح علیہ السلام کی قوم میں ہم سب لوگ ہیں، اور ہم سب لوگوں کو نوح علیہ السلام کا ایک پیغام ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے نوح کو ان کی قوم کے پاس بھیجا کہ اپنی قوم کو خبردار کرو قبل اس کے کہ ان پر کوئی دردناک عذاب کھڑا ہو۔ چنانچہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، میں تمہارے لیے ایک صاف صاف خبردار کرنے والا، ڈرانے والا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ اللہ کی عبادت کرنا، اللہ سے ڈرنا اور نبی کی اطاعت کرنا، نبی کی سنت پر چلنا، یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ اگر کوئی آپ سے دو لفظوں میں پوچھے کہ دو لفظوں میں مجھے دین اسلام بتاؤ، کامیابی کا راستہ بتاؤ، تو آپ کہیں گے توحید اور اتباع سنت، یہی کہیں گے۔ آپ سے کوئی پوچھے کہ دو لفظوں میں مجھے بتاؤ کہ اس کا ذریعہ کیا ہے، تو آپ کہیں گے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ۔ اللہ کی کتاب موجود ہے ہمارے بیچ میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں موجود ہیں ہمارے بیچ میں، چھانی پھٹکی صحیح کی ہوئی صاف ستھری۔ تو وہ صحیح حدیثیں موجود ہیں، اور یہ قرآن پاک موجود ہے بالکل صحیح بغیر ملاوٹ کے۔ تو یہ دو کتابیں ہیں جو ذریعہ ہیں، اور لے جانا کہاں، پہنچنا کہاں ہے؟ توحید کامل کرنی ہے، اور توحید کامل کرنی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کامل کرنی ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ کے نبی نے بھی یہ بات فرمائی کہ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اتباع سنت اور توحید۔ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جب لوگوں کو بیعت کیا، جہاں بھی جاتے تھے اور وہاں لوگ آتے تھے کہ حضرت ہمیں بیعت کر لیجیے، فرماتے تھے کہ آپ بیعت کرو توحید پر اور سنت پر، کہ اسی پر زندہ رہو گے، اسی پر موت آئے گی۔ توحید پر اور سنت پر۔ توحید یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو ملاؤ نہ ڈر میں نہ امید میں، اور سنت کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی جو شریعت ہے اس میں ملاؤ نہ رسم اور بدعت، نہ رسموں کو ملاؤ نہ بدعت کو ملاؤ، بالکل سنت پر قائم ہونے کا ارادہ کرو، طے کرو کہ بالکل سنت پر رہیں گے۔
جو چیز سنت سے ثابت نہیں ہوگی چھوڑ دیں گے، جو چیز سنت سے ثابت ہوگی اس کو کریں گے، سنت ہی کو پکڑ لو۔ نکاح سنت کے مطابق کیسے ہوتا ہے، دعوت سنت کے مطابق کیسے ہوتی ہے، کپڑا سنت کے مطابق کیسے پہنا جاتا ہے، رہائش اپنے گھر میں سنت کے مطابق کیسے کی جاتی ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو مغرب کی نماز کے بعد کچھ وقت شیاطین کے نکلنے کا ہوتا ہے، ان کے غول کے نکلنے کا، اس وقت میں نہ نکلا کرو، اپنے بچوں کو بھی روک لو، گھر کے دروازے بند کر دو۔ یہ ایک سنت ہے، ہم لوگ نہیں جانتے اس کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برتنوں کو رات میں سوتے وقت برتنوں کو ڈھانک دیا کرو، چاہے وہ ایک لکڑی کے ٹکڑے ہی سے ڈھانک دو، لیکن ڈھانک دیا کرو، یہ ایک سنت ہے۔ آپ نے فرمایا بسم اللہ پڑھو اور برتن ڈھانک دو، بسم اللہ پڑھو اور گھر کے دروازے بند کر دو۔ جب رات میں سونے لگے عشاء کی نماز کے بعد اور گھر کو بند کرنا ہو دروازہ تو بسم اللہ کر کے بند کریں۔ اب یہ ایک سنت ہے، دروازے سب لوگ بند کرتے ہیں، بسم اللہ پڑھنا بھول جاتے ہیں، برتن سب لوگ ڈھانکتے ہوں گے لیکن بسم اللہ پڑھنا بھول جاتے ہیں، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ، کھانا سب لوگ کھاتے ہیں بسم اللہ بھول جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک جگہ آپ بھوکے تھے اور کچھ صحابی بھی بھوکے تھے، تو آپ نے فرمایا چلو فلاں کے گھر چلتے ہیں۔ ان کے گھر گئے تو اتفاق سے ان کے گھر میں کچھ چیزیں تھیں جو انہوں نے پیش کی، کھجور تھی اور گوشت کا بھی کچھ سامان تھا، پنیر بھی تھی، کچھ ایسی چیزیں لا کر کے انہوں نے دسترخوان پہ رکھ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہو گئے، بھوکے تھے اور صحابہ بھی بھوکے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو جب اس طرح ان کو کہیں کھانے کو مل جائے تو قولو بسم اللہ و برکت اللہ، کیا پڑھو؟ بسم اللہ و برکت اللہ، علا نہیں ہے اس میں، تو بسم اللہ و برکت اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ بسم اللہ و برکت اللہ پڑھو اور کھاؤ۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ جب کھانا کھائیں تو بسم اللہ و برکت اللہ پڑھیں، ٹھیک؟ اس کو کچھ لوگ بسم اللہ علی برکت اللہ کہتے ہیں، کچھ لوگ بسم اللہ و علی برکت اللہ کہتے ہیں، کچھ لوگ صحیح پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں بسم اللہ و برکت اللہ، جو حدیث شریف سے ثابت ہے ایسے پڑھتے ہیں۔ بعض دعاؤں کی کتابوں میں جو علی لکھا ہوا ہے وہ غلطی کی وجہ سے ہو گیا، یعنی صحیح روایتوں میں جب چھان بین ہوئی، پہلے زمانے میں کتابیں جو ہیں وہ اس طرح سے نہیں چھپتی تھی نا، زیادہ تر ہاتھ کے نسخے ہوتے تھے، قلمی نسخے، کہیں کہیں غلطی رہ جاتی تھی، تو انہی غلطیوں میں سے یہ علی کی غلطی ہے۔ تو بسم اللہ و برکت اللہ کرو۔ اب اس سے معلوم کیا ہوا کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لو، پانی پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لو، سونے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لو، استنجے جانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لو۔ غرض یہ کہ کوئی بھی کام کرو تو پہلے بسم اللہ پڑھ لو، یہ ایک سنت ہے نا۔ اب یہ سنت ہمیں معلوم ہے لیکن عمل نہیں ہے اس پر، تو سنت کی پیروی کرنا، اس کو کہتے ہیں اتباع سنت۔ اور توحید یعنی اللہ کے علاوہ کسی سے بھی، نہ نبی سے، نہ ولی سے، نہ پیر سے، نہ فقیر سے، کسی سے بھی نہیں، نہ کوئی امید باندھے، نہ کوئی ڈر باندھے۔ مزاروں پر، اپنے بزرگوں کے مزاروں پر میں جاتا ہوں جب معلوم ہوتا ہے کہ اس خطے میں کوئی اللہ کے ولی گزرے ہیں، ان کے مزار پر میں جاتا ہوں، جا کر کے کیا کرتا ہوں، کبھی ان سے نفع لینے کے لیے نہیں جاتا، وہ مجھے کچھ دیں گے یہ امید نہیں کرتا، میں انہیں کچھ پہنچاؤں گا یہ امید کرتا ہوں۔ انہیں کیا پہنچاؤں؟ ان کو ضرورت ہے نیکی کی، اللہ کے وہاں یہی ایک سکہ ہے، میں نے تلاوت کی اور اس تلاوت کا ثواب ان کو بخش دیا۔ کیوں ایسا کیا؟ اس لیے کہ وہ ہم لوگوں کے محسن تھے، انہی لوگوں کی برکت سے دین اسلام سارے ہندوستان میں بلکہ ساری دنیا میں پھیلا ہے۔ تو جتنے بھی ہمارے بزرگان دین ہیں وہ ہمارے محسن ہیں، اپنے محسنوں کا احسان نہ پہچاننا یہ بری بات ہے، اور احسان پہچاننے کا مطلب شرک کرنے لگنا یہ اور زیادہ بری بات ہے۔ تو مزار پر آدمی جائے تو کیا کرے؟ ان کو جیسے اللہ کے رسول نے سکھایا ہے کہ مزار پر جاؤ تو ان کو سلام کرو، السلام علیکم یا اہل القبور، تو ایسے سلام کرو۔
ان کے لیے دعا کرو، یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ ہماری اور تمہاری مغفرت کرے، اور ان کے لیے ان سے وہاں پر جا کر کے اپنے آپ کو ایک تصور دلاؤ کہ دیکھو یہ لوگ پہلے جا چکے ہیں، اب ان کے بعد ہمارا نمبر ہے۔ یہ ہے مردوں کے ساتھ معاملہ۔ ایصال ثواب کرو، کچھ پڑھو اس کا ثواب ان کو بخش دو، یہی ہے ان کے ساتھ طریقہ۔ تو کچھ پڑھو ان کا ثواب بخش دو، جیسے اپنے ماں باپ کو بخشتے ہو، اپنے پیر کو بخشتے ہو، اور اپنے جتنے محسن ہیں ان کو بخشتے ہو، ایسے ہی جو لوگ امت کے محسن ہیں ان سب لوگوں کو بھی اپنے پڑھے ہوئے کا ثواب بخشو، ٹھیک؟ تو یہ مزاروں کے ساتھ برتاؤ ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی آدمی مزار پر جائے کسی قبر پر اور یہ سوچے کہ ان مزاروں سے میں کوئی فائدہ اٹھاؤں گا، یہ غلط ہے۔ کیا فائدہ اٹھاؤ گے سوائے اس کے کہ آخرت کی یاد تازہ ہو؟ اس کے علاوہ مزاروں سے اور کیا فائدہ اٹھاؤ گے؟ وہ لوگ اللہ کے پاس ہیں، جو فائدہ وہ ان سے امید کرتے ہو وہی امید اللہ سے کر لو تو موحد ہو جاؤ گے، ان سے کرو گے تو مشرک ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے؟ تو توحید کامل کرنا، امید اللہ ہی سے باندھنا اور ڈر اللہ ہی سے کرنا، یہی ہے سورہ نوح کا پیغام۔ ابھی ہم آپ کو سنانے والے ہیں اس سورہ میں، دیکھیے گا مضمون۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے امیدیں دلوائی ہیں اور اپنی ذات سے لوگوں کو ڈرایا ہے، اور جو کوئی انسانوں نے شرک اور بدعت کے لیے کچھ بت گڑھ لیے تھے، ود اور سوا اور کیا کیا، ان سب بتوں کی اللہ تعالیٰ نے نفی کی ہے کہ کسی بزرگ کے مزار کو، کسی بزرگ کی تصویر کو، کسی بزرگ کی مجسمے کو ذرا بھی اہمیت مت دو، اتنی بھی اہمیت مت دو کہ کہو کہ یہ کسی بزرگ کا مجسمہ ہے تو اس کی تعظیم ہونی چاہیے۔ اس کو توڑ دو، ختم کر دو، بالکل چور چور کر دو، ریزہ ریزہ کر دو، مٹا دو اس کو۔ قبریں بھی وہی اچھی ہیں جو بالکل پختہ نہ ہوں، جن میں ذرا بھی اینٹ کا چونے کا استعمال نہ ہوا ہو، قبریں بھی وہی اچھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے۔ تو قبروں کے ساتھ بھی معاملہ یہی ہونا چاہیے کہ ذرا بھی ان کے پتھروں کا احترام نہ ہو۔ جو وہ شخصیت ہے وہ ہماری محسن ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اس کی جزائے خیر دے، ان کے لیے جتنا ایصال ثواب کر سکتے ہو کرو، لیکن مرغہ مت چڑھاؤ ان کے نام پر، ان کے نام پر مرغہ مت ذبح کرو، بکرا مت ذبح کرو، ان کے نام پر تیجا 40واں فاتحہ مت کرو، یہ سب فضولیات مت کرو۔ یہی پیغام ہے سورہ نوح کا۔ جی، وسیلہ لگانے کی بات تو ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں۔ اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ عقیدہ اس کا یہ ہے کہ میں اللہ سے اپنی بات ڈائریکٹ نہیں پہنچا پاؤں گا اللہ تک، مجھے ایک سیڑھی کی ضرورت ہے، پہلے میں کسی انسان تک پہنچاؤں، وہ انسان اللہ تک پہنچائے، یہ وسیلہ، چاہے وہ میں فرشتے تک پہنچاؤں وہ فرشتہ پہنچائے، یا میں جن تک پہنچاؤں وہ جن پہنچائے، یہ جتنے وسیلے ہیں یہ شرک ہیں، پورے کے پورے شرک ہیں، اس کے شرک ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اور ایک وسیلہ کیا ہے؟ نفل پڑھا، نفل عبادت کی، ثواب ملا، اللہ تعالیٰ خوش ہوئے، یہ نفلوں کو وسیلہ بنایا اللہ کو خوش کرنے کا۔ یہ قرآن پاک میں بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ اختیار کرو۔ کیا ذریعہ ہے؟ اس کی اطاعت و فرما برداری، اس کی نماز، اس کے روزے، اس کے حکموں پر چلنا، یہ وسیلہ ہے اللہ تک پہنچنے کا۔ تو اللہ کی فرما برداری کرنا یہ وسیلہ جائز نہیں ہے، یہی بلکہ حکم ہے اس کا کہ اس کو اختیار کرو۔ نبی کی پیروی کرنا یہ وسیلہ ہے اللہ تک پہنچنے کا، نبی کی پیروی کرنا۔ جتنے اولیاء اللہ گزرے ہیں ان اولیاء اللہ سے محبت کرنا اور ان کی پیروی کرنا، یہ ہے وسیلہ اللہ تک پہنچنے کا۔ اگر کسی آدمی نے اپنے اور اللہ کے بیچ میں کسی ولی کو کھڑا کیا، بس مشرک ہو گیا۔ خوب سمجھ لیجئے گا، کسی بھی مومن کا تعلق اللہ سے اگر ڈائریکٹ نہیں قائم ہو رہا ہے، انڈائریکٹ ہوتا ہے، یہی شرک ہے۔ ڈائریکٹ ہونا چاہیے، دعا پڑھی اللہ سے مانگا،
کوئی بھی ڈر ہوا اللہ سے مدد مانگی، کوئی بھی امید ہو اللہ سے مانگا، ہر بات اللہ سے خود کہنا آ جائے، اسی کے لیے سارے پیغمبر دنیا میں بھیجے گئے ہیں۔ پیغمبروں کا مقصد کیا تھا؟ اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانا، اور جتنے بھی دنیا والے دنیا دار لوگ ہیں ان کا مقصد ہے اللہ کے بندوں کو اللہ سے کاٹ کر کے اپنے پاس لانا، اللہ کے بندوں کو اللہ سے کاٹنا اور اپنے سے ملانا، ان کا نذرانہ، ان کا تحفہ، ان کا ہدیہ مجھے ملے، اللہ سے ان کا براہ راست تعلق قائم نہ ہونے پائے۔ تو پیر آتا ہے آ کر کے کہتا ہے کہ میرے ہاتھ میں مرید ہو جاؤ، میں تمہیں جنت دلوا دوں گا، میں تمہیں بخشوا دوں گا، میں تمہاری سفارش کر دوں گا، یہ سب فضولیات ہیں، یہی سب تو گناہ ہے۔ اسی چیز سے نکالنے کے تو اللہ کے رسول آئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اسی کے لیے آئے تھے کہ اللہ کے بندوں کا اللہ سے اپنا تعلق قائم ہو جائے، کسی انسان کا بیچ میں واسطہ نہ رہے۔ واسطہ ہو تو صرف کس کا؟ نبی کی اتباع کا، احکام پر عمل کرنے کا، نفلوں کو پڑھنے کا، ذکر کرنے کا، عبادت کرنے کا، یہ واسطے ہیں اللہ تک پہنچنے کے۔ باقی اور جتنے واسطے لوگ اختیار کرتے ہیں یہ سب واسطے غلط ہیں۔ چلیے وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ، تو پھر کیا ہوا؟ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا کہ اے میری قوم، میں تمہارے لیے ایک صاف صاف خبر کرنے والا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو، اس سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، اللہ تمہارے گناہوں کی مغفرت فرمائے گا اور تمہیں ایک مقرر وقت تک باقی رکھے گا۔ بے شک جب اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے تو پھر وہ مؤخر نہیں ہوتا، کاش کہ تم سمجھتے ہوتے۔ پھر نوح نے اللہ سے کہا کہ میرے پروردگار، میں نے اپنی قوم کو رات دن حق کی دعوت دی ہے، رات دن، لیکن میری دعوت کا اس کے سوا کوئی نتیجہ نہیں ہوا کہ وہ اور زیادہ بھاگنے لگے اور دور ہو گئے۔ اور میں نے جب بھی انہیں دعوت دی تاکہ آپ ان کی مغفرت فرمائیں تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے دی، بند کر لیا کان، بالکل نفرت کی آخری حد پہ پہنچ گئے، اپنے کپڑے اپنے اوپر لپیٹ لیے، ایسے کپڑا ڈال لیا تاکہ نہ آپ ان کو دیکھ پائیں نہ وہ آپ کو دیکھ پائیں۔ یہ نفرت کی حد ہے، آخری حد ہے۔ اپنی بات پر اڑے رہے اور تکبر ہی تکبر کا مظاہرہ کرتے رہے۔ تکبر جانتے ہیں کیا ہے؟ تکبر کی حقیقت اگر سمجھ میں آ جائے تو انسان اپنی زمین پر آ جائے۔ میں نے بتایا تھا نا کہ یہ فضا اللہ کی ہے، لیکن جب آدمی اس سے غافل ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے کیا۔ میں نے کہا پانی اللہ کا ہے۔ جب انسان غافل ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے کیا۔ ایک موٹر لا کر کے اپنے گھر میں لگاتا ہے، گھر والوں کو پانی ملتا ہے تو گھر والوں سے کہتا ہے کہ پانی تو میں نے دیا ہے۔ یہ ہے انسان کی غفلت، اور یہی ہے تکبر کہ اس غفلت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہوش میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے، دنیا کا نشہ چڑھا ہوا ہے، اور یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ ہی کے کرنے سے ہے، کسی انسان کے کسی حکومت کے بس میں نہیں ہے کہ کچھ کر سکے۔ حکومت میں جو انسان ہیں وہ بھی تو سب اللہ ہی کی فضا میں سانس لے رہے ہیں، اللہ ہی کا دیا ہوا پانی پیتے ہیں، اللہ ہی کی دی ہوئی روزی کھاتے ہیں، کسی انسان کے بس میں کچھ ہے ہی نہیں۔ لیکن اس غفلت سے ہوش میں آنے کے لیے انسان تیار نہیں ہے، اسی کو کہتے ہیں تکبر، اعراض، پیٹھ پھیر کر کے بھاگنا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ باغ ہے، اس میں پھل آیا، اللہ نے دیا ہے، کیا مشکل ہے؟ یہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مسلمان ہیں تو اس لیے ان کو تعجب نہیں ہو رہا، لیکن اگر ابھی یہ سارے لوگ کافر ہوں تو بتائیے کیا ہوگا؟ ہم یہ کہیں کہ اس میں جو پھل آیا اللہ نے دیا ہے تو لوگ مانیں گے؟ کافر انکار کرے گا نا، کہے گا سائنس نے دیا ہے، پر نیچر نے دیا ہے۔ وہ سائنس کو، نیچر کو طرح طرح کے بہانے بناتا چلا جائے گا، اس سائنس کی گہرائی میں ایک سے ایک لم ڈھونڈتا چلا جائے گا کہ اس کی وجہ یہ تھی، اس کی وجہ یہ تھی، نہیں مانے گا تو ایک اللہ کو نہیں مانے گا۔ یہ ہے انسان کی، جس کو کہتے ہیں اللہ سے پیٹھ پھیر کر کے بھاگنے والی بات۔
سب کچھ مان جائے لیکن نہیں مانے گا تو اللہ کو نہیں مانے گا، بس یہی نہیں ماننا ہے اسے، اور سب کچھ ماننا ہے اس کو دنیا میں۔ تو اس کو کہتے ہیں غفلت۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اپنی بات پر اڑے رہے اور تکبر کا مظاہرہ کرتے رہے، پھر میں نے انہیں پکار کر دعوت دی، اور پھر میں نے ان سے علانیہ بھی بات کی، اعلان مجمع میں تقریر کی، اور چپکے بھی سمجھایا، ان کے گھروں پر جا کر کے ان کو تبلیغ کی۔ چنانچہ میں نے ان سے کہا کہ اپنے پروردگار سے مغفرت مانگو، یقین جانو وہ بہت بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا اور تمہارے مال اور اولاد میں ترقی دے گا۔ دیکھیے نوح علیہ السلام اپنی قوم کو آج سے 10,000 سال پہلے یہ سمجھا رہے تھے کہ بارش اللہ تعالیٰ دیں گے، اولاد اللہ تعالیٰ دیں گے، یہ بات سمجھانا چاہ رہے تھے۔ 10,000 سال ہو گئے انسان کو، یہ پیغام پوری دنیا میں کھلے عام نشر ہو رہا ہے، قرآن پاک تو ہے نا موجود، لیکن آج تک انسان نے مان کر کے نہیں لیا ہے۔ یہ بات نہیں ماننے کے لیے تیار ہے کہ وہ یہ مان جائے کہ اللہ ہی پانی دینے والا ہے اور اللہ ہی روزی دینے والا ہے۔ نوح علیہ السلام دیکھیے سمجھا رہے تھے کہ اللہ سے معافی مانگ لو، یقین جانو وہ بہت بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا اور تمہارے مال اور اولاد میں ترقی دے گا، اور تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا اور تمہاری خاطر نہریں مہیا کر دے گا۔ مان جاؤ، کہاں مانے کوئی؟ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی عظمت سے بالکل نہیں ڈرتے؟ اللہ کی اتنی بھی عزت نہیں کرنا چاہتے ہو جتنی ایک ڈی ایم کی کرتے ہو۔ ایک ڈی ایم سے ڈر جاتے ہیں لوگ، ایک اپنے سے اوپر کے حاکم سے ڈر جاتے ہیں۔ مجھے ایک بڑے حاکم نے، جو سرکاری حاکم تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ مفتی صاحب، حکومت میں جو اوپر کا عہدیدار ہوتا ہے وہ نیچے کے عہدیدار کو تھپڑ بھی مار دیتا ہے، وہ کھڑا رکھتا ہے، وہ گالیاں نکالتا ہے، اور وہ جو ذلیل سے ذلیل برتاؤ ہوتا ہے وہ کر دیتا ہے، اور نیچے کا عہدیدار کیوں سہتا ہے اسے؟ اس لیے کہ اس کو لگتا ہے میری نوکری چلی جائے گی، اس کے علاوہ کوئی اور ڈر ہے؟ وہ جان لے لے گا، مال لے لے گا، بیوی چھین لے گا، کوئی ڈر نہیں ہے۔ اس کو صرف اتنا ڈر ہے کہ میری نوکری چھین جائے گی تو پھر کیا ہوگا۔ وہ اس سے ڈر کی وجہ سے وہ سارا سہتا رہتا ہے، اتنا بھی نہیں اللہ سے ڈرتے، اس لیے کہ اللہ کی قدرت کا اتنا بھی یقین نہیں کرتے۔ چلیے دیکھیے تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی عظمت سے بالکل نہیں ڈرتے، حالانکہ اس نے تمہیں تخلیق کے مختلف مرحلوں سے گزار کر پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے کہ بتاؤ تم کو پیدا کس نے کیا؟ اب چلو یہیں پر سارے سوال کا جواب چھوڑو، اب ایک ہی سوال کا جواب بتاؤ کہ تم کو اللہ نے پیدا کیا ہے یا کسی اور نے پیدا کر دیا؟ تمہارے ماں باپ نے، حکومت نے، تمہارے اوپر کے عہدیدار نے، کس نے تم کو پیدا کیا جس سے تم ڈرتے ہو؟ ان سب کو سامنے تصور کرو، سوچو کہ انہوں نے پیدا کیا ہوگا، انہوں نے پیدا کیا ہوگا۔ سائنس کو لے آؤ، سائنس نے پیدا کر دیا ہوگا۔ نیچر کو لے آؤ، نیچر نے پیدا کر دیا ہوگا۔ لے آؤ اپنے دماغ میں، تصور کرو کہ تم کو پیدا کس نے کیا۔ اب چلیے دیکھیے سوال اللہ کا سن لیا آپ نے؟ کیا تم نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمان اوپر تلے پیدا فرمائے ہیں، اور ان میں چاند کو نور بنا کر اور سورج کو چراغ بنا کر کے پیدا کیا ہے؟ چاند میں روشنی ہے، اور سورج میں اللہ نے تیل رکھا ہے، چراغ بنایا ہے، اس کو روشنی اس میں بھی ہے، لیکن اس کی روشنی خود اپنے جلنے سے ہے، اپنے ایندھن کو جلانے سے ہے، اور چاند میں صرف روشنی ہے، اس میں اپنا ایندھن نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے چاند کو نور بنایا، سورج کو چراغ بنا کر کے بنایا، پیدا کیا ہے، اور اللہ نے تمہیں زمین سے بہترین طریقے پر اگایا ہے۔ تصور کرتے رہیے گا، جو آپ لوگوں نے سائنس پڑھی ہے نا، اس کے حساب سے سوچتے رہیے گا کہ آپ کو پیدا چاند نے کیا ہے، کہ سورج نے کیا ہے، کہ مٹی نے کیا ہے، کہ اس پر پڑنے والے پانی نے کیا ہے، کس چیز نے پیدا کیا؟ سوچتے رہیے گا۔ اور اللہ نے تمہیں زمین سے بہترین طریقے پر اگایا ہے۔ اللہ نے ہمیں جیسے پودے اگائے ہیں، ایسے ہی اللہ نے اس زمین سے ہمیں اگایا ہے۔ کیسے اگایا ہے؟ اگانے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ نے جیسے اس زمین کی مٹی سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا،
پھر ان کے ذریعے سے تخلیق کا ایک پورا نظام قائم ہوا۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس نطفے سے ہمیں پیدا کیا ہے وہ نطفہ اللہ نے پیدا کیا اس زمین کی مٹی سے حاصل ہونے والی غذاؤں سے نطفہ بنایا۔ جیسے اللہ نے جانور کے اندر دودھ بنایا، اسی من بین فرث و دم، ایسے ہی اللہ نے نطفہ بنایا انسان کے اندر، وہ اسی من بین فرث و دم۔ تو جب اللہ نے نطفہ بنایا غذا سے، پھر اس نطفے سے میں کیڑے پیدا کیے، اسپم پیدا کیے، پھر اس اسپم سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو بنا دیا۔ اب یہ جو پروسیس ہے پورا پیدائش کا، اس کو اللہ تعالیٰ نے تعبیر کیا ہے کہ تم کو اللہ نے زمین سے اگایا ہے۔ بس جانتے ہیں کیسے اگایا ہے؟ آٹومیٹک طریقے سے۔ انسان کا جو جسم ہے یہ ایک بہت فلی آٹومیٹک مشین ہے، بہت ہی آٹومیٹک نظام ہے اس کا۔ اس کی اندر کی گرمی، اس کی سردی، اس کا جو بیلنس ہے اندر کا، یہ ساری چیزیں آپ اس کی جو بھی چیز ہے، غذا سے کتنی غذا لینا ہے، کتنا پانی لینا ہے، کتنی نیند لینا ہے، کون سی چیز کس چیز سے کیسے بڑھے گی، آگے ہوگی، نظام کیسے چلے گا، ایک فلی آٹومیٹک اللہ تعالیٰ نے مشین بنا دی ہے۔ اور چونکہ مختلف خطوں میں، مختلف علاقوں میں بنایا ہے انسانوں کو، ہر خطے اور ہر علاقے میں ہر انسان کی غذا اور اس کی دوا الگ الگ طریقے سے بنائی ہے۔ بس انسان سے بھول کیا ہوتی ہے وہ سمجھیے، انسان سے بھول یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے جسم کی دوا اور غذا زمین سے ڈھونڈتا ہے، اور اپنے روح کی غذا بھی زمین ہی میں ڈھونڈتا ہے، یہی اس سے غلطی ہوتی ہے۔ روح یہاں سے نہیں آئی ہے، اس زمین سے نہیں ہوگی یہ روح تو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے۔ اسی لیے جب روح کی غذا آسمان سے لی جائے گی اور زمین کی غذا اور دوا زمین سے لی جائے گی تو وہ ایک بہت ہی مکمل کامل انسان ہوگا، جس کا نمونہ اور معیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انہوں نے اپنی غذا اور دوا زمین سے لی اور اپنی روح کی غذا اور دوا آسمان سے لی، تو وہ ایک مکمل کامل نمونہ ہے ہمارے لیے۔ اور جب انسان یہ والی سمجھ اس کے اندر پیدا ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ وہ بھی اب کامل اور اکمل بننے کی طرف چل پڑا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین سے بہترین طریقے پر اگایا ہے، پھر وہ تمہیں دوبارہ اسی میں بھیج دے گا۔ کس میں؟ زمین میں۔ زمین سے آئے زمین میں بھیجے گا، آگ سے نہیں آئے تھے کہ آگ میں بھیجے گا۔ لیکن یہ بھی ایک غلطی ہے، جو لوگ آگ کے پجاری تھے، شیطان کے اور جنات کے پجاری تھے، ان لوگوں نے اپنے معبودوں کو دیکھا کہ جب ان میں کوئی مرتا ہے تو اس کو آگ میں جلاتے ہیں، تو اسی سے انسانوں نے سیکھ لیا کہ ہم میں سے جب کوئی مرے تو ہم بھی آگ میں جلا دیں۔ پارسی لوگ تو آگ میں بھی نہیں جلاتے، وہ کہتے ہیں کہ جسم بیمار ہو گیا، بیکار ہو گیا تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کسی جانور کو کھلا دو۔ تو وہ لوگ باقاعدہ جو ان کا گورکن ہوتا ہے، وہ انسان کی لاش کو پہاڑ پہ لے جاتا ہے، اس کے ٹکڑے کرتا ہے، اس کے بعد پھر اس کو جہاں گرد وغیرہ آتے تھے وہاں لے جا کر کے ٹکڑے ڈال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ تم کو اسی زمین سے نکالا ہے اور اسی زمین میں تم کو واپس لے جائیں گے اور اسی زمین سے دوبارہ پھر تم کو نکالیں گے۔ یہ ایک پورا نظام انسان کا اللہ نے بنا دیا۔ چلیے پھر وہ تمہیں دوبارہ اسی میں بھیج دے گا اور وہیں سے پھر باہر نکال کر کھڑا کر دے گا۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ دریا میں ڈوب گئے، مر گئے، تو کہاں مٹی میں گئے؟ تو یہ اس کی غلط فہمی ہے کہ وہ مٹی میں نہیں گئے۔ ایک آدمی کو جانور نے چیر پھاڑ کر کے کھا لیا تو وہ یہ سوچتا ہے کہ کہاں مٹی میں گئے۔ ایک آدمی کو آگ میں جلا دیا، وہ سوچتا ہے کہ کہاں مٹی میں گئے۔ یہ سب کے سب مٹی ہی میں گئے ہیں، یہ سب کے سب مٹی میں گئے ہیں۔ کوئی انسان بھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ مٹی سے کے علاوہ کہیں چلا جائے۔ آگ میں جلا دیجئے، ذرات کہاں جائیں گے؟ پانی میں پھینک دیجئے، ذرات کہاں جائیں گے؟ کوئی جانور کھا لے گا، وہ ذرات کہاں جائیں گے؟ جتنے بھی ہیں انسان، ان سب کو مٹی میں ہی ملنا ہے، چاہے وہ شریعت کے طریقے پر ملا ہو، چاہے انسان اپنے طریقے سے ملا دے اس کو، لیکن ملنا مٹی ہی میں ہے۔ اور روح آسمان سے آئی ہے
یہ آسمان میں چلی جائے گی، اس کو کوئی دنیا کی طاقت زمین میں روک نہیں سکتی۔ اس لیے اس کے بارے میں اب سوچنا کہ دادا ملنے آئے تھے اور چچا ملنے آئے تھے اور ہم نے خواب میں دیکھا کہ ابا یہاں آئے تھے، کسی کی روح واپس نہیں آتی۔ یہ عقیدہ غلط ہے کہ کسی کی روح واپس آتی ہے ملنے کے لیے۔ جب آدمی کوئی ایسا خواب دیکھے یا ایسی کوئی بات ہو تو اس کو کسی سمجھدار عالم سے سمجھ لینا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین سے بہترین طریقے پر اگایا ہے، پھر وہ تمہیں دوبارہ اسی میں بھیج دے گا اور وہیں سے پھر نکال کر کھڑا کرے گا۔ اور اللہ ہی نے تمہارے لیے زمین کو ایک فرش بنایا ہے تاکہ تم اس کے کھلے ہوئے رستوں پر چلو۔ ہم شروع میں کہہ چکے نا کہ اس زمین پر کون سی سائنس ہے، جو مجھے بتائیے گا کہ سائنس کے کون سے درجے نے یہ زمین بنائی ہے، سائنس کے کس لیول نے یہ زمین بنائی ہے، مجھے بتائیے گا۔ تو سائنس کے پیچھے بھاگنے کے بجائے اللہ کے پیچھے چلیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ہی نے تمہارے لیے زمین کو ایک فرش بنا دیا ہے تاکہ تم اس کے کھلے ہوئے راستوں پر چلو۔ نوح نے کہا اے میرے پروردگار، حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے میرا کہنا نہیں مانا اور ان سرداروں کے پیچھے چل پڑے جن کو ان کے مال اور اولاد نے نقصان پہنچانے کے سوا کچھ نہیں دیا، اور انہوں نے بڑی بھاری مکاری سے کام لیا ہے، چاہے وہ دینی اعتبار سے مذہبی مکار ہو، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے سائنسی مکار ہوں، یہ دونوں اس میں شامل ہیں جو انسان کو توحید سے گمراہ کرتے ہیں، اتباع سنت سے گمراہ کرتے ہیں۔ ان دونوں کو اللہ کے نبی نے نوح علیہ السلام نے یہاں پر تعبیر کیا ہے وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب نے کیا ہے، اور انہوں نے بڑی بھاری مکاری سے کام لیا ہے، مکرن کبارہ، بہت بھاری مکاری سے کام لیا ہے انسانوں کو سیدھے راستے سے بھٹکانے میں اور انسانوں کا جانی اور مالی نقصان کرنے میں۔ ان انسانوں نے اللہ سے ہٹایا، اپنے پاس بلایا، پھر ان کا مال لوٹا، ان کی عزت لوٹی، ان کو برباد کیا، ان کو تباہ کیا، اور مرنے کے بعد قیامت کے دن ان کو چھوڑ کر کے بھاگ جائیں گے، چاہے وہ مذہبی ہوں اور چاہے سائنسی ہوں، چاہے یہ فرعون ہو، حامان ہو، قارون ہو، کوئی بھی ہو۔ جتنے بھی جن لوگوں نے بھی انسان کو توحید سے ہٹایا اور ہٹانے میں کوشش کی ہے، ان سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ تعبیر کی، نوح علیہ السلام کی تعبیر ہے کہ وہ مکروا مکرا کبارا وقالوا لا تذرن آلہتکم، اور اپنے آدمیوں سے کہا ہے کہ اپنے معبودوں کو ہرگز مت چھوڑنا۔ کس نے کہا؟ وہی ان مکاروں نے اپنے لوگوں سے کہا کہ اپنے معبودوں کو ہرگز مت چھوڑنا، نہ ود اور سوا کو کسی صورت میں چھوڑنا، اور نہ یغوث، یعوق اور نصر کو چھوڑنا۔ یہ 5 اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ آج ہم نے مزاروں کی بات کی ہے نا بار بار، اسی لیے کی ہے کہ یہ 5 اللہ کے ولی گزرے ہیں، اپنے زمانے میں بڑے مشہور تھے۔ کیا نام تھا ان کا؟ ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، یہ 5 ولی تھے۔ ان ولیوں کا جب انتقال ہوا تو جو اس زمانے کے لوگ تھے وہ ان ولیوں کی قبروں پر جا کر کے دعا مانگتے تھے۔ شیطان نے آ کر کے پٹی پڑھائی کہ ان کا مجسمہ بنا لو تو اور زیادہ توجہ ہوگی، تو انہوں نے ان کا مجسمہ بنا لیا اور وہاں کھڑے ہو کر کے دعا مانگتے تھے اور کہتے تھے کہ ان بزرگ کے مجسمے کے پاس دعا مانگنے سے یکسوئی زیادہ ہوتی ہے، توجہ زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر ان کی اولاد کو شیطان نے کہا کہ تمہارے باپ دادا انہی سے مانگتے تھے تو انہی سے مانگ دو، ان کے ہاتھ میں یہ پاور ہے، وہ طاقت ہے، وہ ہے۔ آپ کسی بھی مزار پر جائیں جہاں مجاوروں کا قبضہ ہو، ان مجاوروں سے ان باباؤں کے بارے میں سنیے، کیا کیا عقیدہ گڑھ کر کے سنائیں گے کہ بابا نے یہ کر دیا، خواجہ نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا۔ کسی خواجہ کسی بابا کے ہاتھ میں کچھ ہے کہ کچھ کر لے گا؟ ایک اللہ کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر کچھ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے یہ نہیں کہتے کہ بیٹی قیامت کے لیے خود اپنی تیاری کرو، اس بھروسے پہ نہ رہنا کہ تم میری بیٹی ہو۔ اللہ کے نبی تو یہ کہیں کہ اس بھروسے پہ نہ رہنا کہ تم میری بیٹی ہو، اور یہ پیر لوگ آ کر کے کہتے ہیں کہ جنت کی ضمانت لیتے ہیں، گارنٹی لیتے ہیں، سفارش کر دیں گے۔ وقالوا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا، تو یہ 5
کیا تھے؟ پیر تھے، اللہ والے تھے، نیک تھے اپنے وقت کے. ان نیک لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہے، قصور ان کی مورتی بنانے والوں کا ہے، ان کی پوجا کرنے والوں کا ہے. مشرک تو وہ تھے. تو اللہ اب یہ جب مورتی کسی پیر کی بنا لی جائے تو کیا حکم ہے اس کا؟ کسی پیر کی مورتی بنا لی جائے تو کیا حکم ہے؟ ہم لوگوں نے اپنے نانا کو نہیں دیکھا. ایک مرتبہ کہیں پرانے کاغذات میں ایک پاسپورٹ مل گیا اور اس میں نانا کی تصویر مل گئی. ہماری بہنیں جو تھیں وہ دوڑ کر کے وہ اس کو اٹھا کر کے لے گئی، لے جا کر کے انہوں نے اپنی الماری میں رکھ لیا کہ نانا میاں کی تصویر ہے، اس کو حفاظت سے رکھیں گے. ہمارا بچپنا کم عمری، بہت چھوٹے تھے، ایسے 6-7 سال 8 سال کے رہے ہوں گے. وہ ہم گئے جا کر کے، چونکہ تصویر کی ممانعت دل میں تھی بیٹھی ہوئی، تو وہ گئے جا کر کے اٹھا کر کے لے گئے اپنی والدہ کے پاس کہ دیکھیے ہماری وہ بہنوں کا نام لیا کہ وہ تصویر لے کر کے رکھے ہوئے نانا میاں کی. والدہ نے ایسے دیکھا، 2-4 آنسو ٹپکے ان کے، پھر ایسے پھاڑ دیا انہوں نے. تصویر کی اتنی ہی اہمیت ہے کہ اس کو ذلیل کرو، اس کو رسوا کرو، اس کو پاؤں تلے روندو، اس کو کبھی بھی دیوار پہ مت ٹانگو. کسی تصویر کی کوئی عزت نہیں ہے، کسی تصویر کی. اسی لیے جس مصلی پر کعبہ بنا ہوتا ہے، کعبہ کی تصویر ڈال دیتے ہیں، مدینہ بنا دیتے ہیں، وہ ایسا بنانا درست نہیں ہے، بے ادبی کی بات ہے. لیکن اگر کسی مصلی پہ بنا ہو تو یہ نہیں کہیں گے کہ اس پر پیر رکھ دیا تو کعبہ کی تصویر پہ پیر رکھ دیا. تصویر کی اسلام میں کوئی اہمیت ہے ہی نہیں. تصویر ہے. کتنے لوگوں نے اپنے اپنے علاقوں میں کعبہ کی تصویر بنائی، لیکن اس کا کیا ہے؟ توڑ کر کے پھینک دیا. تصویر کی کوئی اہمیت نہیں ہے. کبھی بھی کسی بزرگ کی، کسی ولی کی کوئی تصویر پیدا ہے، اس کو بھی پھاڑ کر کے پھینک دو. چلیے، تو اب دیکھیے یہ ان بزرگوں کی تصویریں اور مورتی لوگوں نے بنائی تھی، پھر پوجا شروع کی. پھر اتنا شرک بڑھا، اتنا شرک بڑھا کہ لوگ بازی نہیں آئے، نہ کسی پیغمبر کی تعلیم سے، نہ نبی کی تعلیم سے. شرک کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئے انسان. تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ وہ لوگ جو جن کی یہ پیروی کرتے ہیں، انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا کہ اپنے معبودوں کو مت چھوڑنا. ود کو اور سوا کو اور یغوث کو اور یعوق کو اور نصر کو، ان کی پوجا مت چھوڑنا، یعنی وہی مزاروں کو مت چھوڑنا. ابھی کل اتفاق سے میں نے موہن بھاگوت کا سنا. موہن بھاگوت جی جو ہیں وہ RSS کے سربراہ ہیں، کسی کا نام بھی عزت ہی سے لینا چاہیے. تو وہ اس کے سربراہ ہیں. ان کا جملہ میں نے سنا، انہوں نے کہا کہ مجھے ان مسلمانوں سے کوئی دقت نہیں ہے جو پڑھے کی پوجا کرتے ہیں. ہم کھڑے کی کرتے ہیں، وہ پڑھے کی کرتے ہیں، ہمیں ان سے کوئی دقت نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ ان مسلمانوں کو، چونکہ ان کے پروج ہندو تھے، اس لیے ان کے دلوں میں ابھی تک پوجا بھری ہوئی ہے پتھروں کی، اسی لیے وہ پڑھے کی پوجا کرتے ہیں. یہ ان کا تجزیہ ہے. انہوں نے کہا کہ جو مسلمان اس پوجا کا انکار کرتے ہیں اس سے دقت ہے، توحید سے دقت ہے، سنت سے دقت ہے. دقت ان کو پوجا سے نہیں ہے. آپ کسی بھی مزار پر جا کر کے جو بھی پوجا کرنا ہو کر لیجیے. اب تو بہت سے مسلمان جا کر کے ماتھا ٹیکتے ہیں مزاروں پر. شرک ہے، کھلم کھلا شرک ہے یہ. اور بہت سے مسلمان مزاروں پر جا کر کے اپنی مرادیں مانگتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں. اور کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ کوئی ٹھیک نہیں کر سکا، اور فلاں خواجہ نے ٹھیک کر دیا، اور فلاں بابا نے ٹھیک کر دیا. اتنی بری حالت ہو چکی ہے ہم مسلمانوں کی. جو مسلمان اس قرآن کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے پوری دنیا میں شرک کے خلاف، بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکالنے کے لیے، وہی مسلمان جو مجاوروں کے پیچھے جا کر کے بیٹھ گئے، مجاوروں کے پیچھے چلے گئے، وہی چلے گئے باباؤں کے پیچھے، وہی چلے گئے شرک اور کفر کے پیچھے. کہاں سے کیسے آخر پورا کا پورا نظام بگڑا ہوا ہے. چلیے، اس طرح انہوں نے بہت سو کو گمراہ کر دیا ہے. لہٰذا اے رب، آپ بھی ان کو گمراہی کے سبب کسی اور چیز میں ترقی نہ دیجیے. یہ نوح علیہ السلام کی بددعا کب ہوئی ہے؟ جب ان کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اب ان میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا، تب انہوں نے یہ بددعا کی کہ اب گمراہی بڑھا کر کے ان کا خاتمہ کر دیجیے. ان لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے ہی انہیں غرق کیا گیا، پھر آگ میں داخل کیا گیا، اور انہیں اللہ کو چھوڑ کر کوئی حمایتی میسر نہیں آیا. اور نوح نے یہ بھی کہا
کہ میرے پروردگار ان کافروں میں سے کوئی ایک باشندہ بھی زمین پر باقی نہ رکھے، اگر آپ ان کو باقی رکھیں گے تو یہ آپ کے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ بدکار اور پکی کافری ہوگی۔ میرے پروردگار میری بھی بخشش فرما دیجئے، میرے والدین کی بھی، ہر اس شخص کی بھی جو میرے گھر میں ایمان کی حالت میں داخل ہوا ہے، اور تمام مومن مردوں اور مومن عورتوں کی بھی، اور جو لوگ ظالم ہیں ان کو تباہی کے سوا کوئی اور چیز عطا نہ فرمائیے۔ سورہ نوح کا پیغام کیا ہے؟ توحید یعنی نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ ہے، امید اور ڈر اسی سے ہو، اور شرک اور بدعت ان دونوں سے اپنی حفاظت کرنا چاہیے، نہ نبوت میں شرک ہو نہ توحید میں شرک ہو۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو سورہ نوح کا یہ پیغام ہمارے دلوں میں اتار دے، ہمارے ایمان کو مضبوط فرمائے، طاقتور بنائے، اور شرک اور کفر کی اور بدعت کی جڑوں کو دل سے ہٹا دے، نکال دے۔ الحمدللہ۔ مفتی وحید اللہ صاحب کے صاحبزادے کی وفات ہو گئی، ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائے۔ آج خلیق العظم صاحب جو شروع سے درس میں ہمارے ساتھ رہے اور ہمیشہ درس ریکارڈ کرتے رہے، بھیجتے رہے، ان کے لیے بھی خصوصی دعا فرما دے، رات میں طبیعت ناساز ہوئی ان کی، اور امت میں جو بھی بیمار ہیں سب کی شفا کے لیے، جو مقروض ہیں ان کے قرض کے ادائیگی غرض کے لیے، اور جو کسی پریشان حال میں مبتلا ہیں ان کی پریشانی سے نجات کے لیے وہ بنا دے۔ برحمتک یا ارحم۔ آج مسجد معمون میں بھی ایک نظام ہے، مغرب عصر سے عشاء تک۔